میں اور آپ زندگی کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں نفسا نفسی کا ایک ایسا عالم ہے کہ کسی شخص کو کسی کی فکر نہیں۔ کوئی اگر دکھی ہے تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی کہ شاید ہمارے دو ہمدردی کے الفاظ کسی کے لیے آسرا بن سکیں؟ لیکن نہیں، ہم سب اپنی زندگیوں میں اتنے مگن اور مصروف ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی طرف دھیان دینا تو درکنار، اپنے معاملات کو سلجھانے میں ہی ہر دم مصروف عمل رہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی زندگی میں پروڈکٹیو کام کروں، چاہے میں گھر پر ہوں یا ورک پلیس پر۔ میں نے ایک ایک لمحے کو ایسا ہی بنانے کی کوشش کی جو پازیٹیو ہو، کسی کے لیے آسانی کا باعث ہو۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ میں مکمل انسان ہوں۔ ظاہر ہے انسان کے بس میں صرف اور صرف کوشش ہے۔ مکمل اور عیب سے پاک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں عصر کے بعد شام جلدی ہو جایا کرتی ہے۔ وقت ملا نہیں کرتا۔ جو وقت باقی ہے اسے اپنے اور دوسروں کے لیے مثبت بنائیں۔ اللہ سے ہر وقت خیر مانگتے رہا کریں، خیر کے سویرے، خیر کی شام میں اس کے فضل کے اجالے مانگتے رہا کریں۔ جو رشتے اس نے دنیا میں مجھے یا آپ کو دیے ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اللہ آپ کی زندگی میں اپنے فضل سے ایسی بہاریں لائیں گے جس کا آپ کو خود کو بھی اندازہ نہیں۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد بنایا۔ اللہ کی کتاب نے ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کے غم سے نکلنے کا راستہ بتایا۔ اس نے بتایا ہم ہر روز گناہ کر کے اپنے دل کو داغدار کریں گے۔ ہر روز اس گناہوں کی گٹھری کو لے کر جب نماز قائم کرنے اس کے آگے کھڑے ہوں گے تو یہ گٹھری گرتی جائے گی۔ آپ نے اکثر علماء کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارا ڈپریشن اور سٹریس، انزائٹی دین سے دوری ہے۔ یہ دین سے دوری نہیں، یہ ہمارے وہ تمام روگ ہیں جو ہم نے اپنے ساتھ لگا لیے ہیں۔ سٹریس اور ڈپریشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ یہ چیزیں دین سے الگ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایسے ہے جیسے کسی کو بخار ہو جائے یا کسی کو نزلہ زکام ہو جائے، تو بخار یا نزلہ زکام یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، بس ہو جاتا ہے۔ تو فرق کیا؟ فرق تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے۔ آپ کو ان سب چیزوں سے نکلنے کا راستہ اللہ خود دکھاتا ہے۔ آپ جب لوگوں کے لیے آسانی کریں گے، ان کو سہارا دیں گے، تو یقین مانیں آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ ایسے پلکتے جھپکتے کرتے جائیں گے کہ آپ اس کی رحمت پر شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گے۔ نماز اور قرآن آپ کو غموں سے نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں، اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے سے آپ ڈپریشن اور انزائٹی جیسی چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ شامل کیجیے جو کسی کو مسکرانے پر مجبور کر دیں۔ اپنی باتوں میں امید کے الفاظ شامل کریں جو لوگوں کی زندگی میں اجالے کا باعث بنے۔ ایسی روشنی بنے جو جہاں سے گزرے وہاں چراغاں ہوتا جائے۔ دل کا اچھا ہونا تو شرط ہے، لیکن دل کی رسائی سب تک نہیں ہوتی۔ زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دلوں کی رسائی کو صرف دل والوں تک محدود رکھیں۔ یہاں پہنچنے کا راستہ نہایت کٹھن ہے۔ یہاں وہی پہنچ سکتا ہے جو آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ دل کے وسعت کا خانہ صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے رکھیں۔ وہاں تک رسائی کسی انسان کی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہی تو ہے جو آپ کو تب تھامتا ہے جب آپ بے بسی کی انتہاؤں کو پہنچتے ہیں، جب تمام رشتے ہوتے ہوئے بھی آپ کو وہ گرنے نہیں دیتا۔ جہاں آپ نا امید ہونے لگتے ہیں وہی آپ کو امید دلاتا ہے، ایسی کرن دکھاتا ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سورہ یوسف کا ترجمہ غور سے پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، لیکن غیر نجات دلا سکتے ہیں۔ پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، لیکن غیبی مدد بھی ملتی ہے۔ ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے۔ تقوی سے عزت کا حصول ہوتا ہے۔ عزیز جدا ہو سکتے ہیں،
ہجر بہت مشکل ہے لیکن کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے، ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کی سورہ میں کیا کشش ہے، کتنی تسلی، کتنا سبق، نصیحت اور اس قدر قوی امیدیں۔ بے شک وہی تو ہے جو دکھی دلوں کی پکار کو سنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے حسین چہرے کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کے نزدیک خوبصورتی کی تعریف کسی کا رنگ سفید یا کالا ہونا؟ میرے نزدیک سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ایک خوبصورت تاثر چھوڑتے ہیں اور جو مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ یقیناً دیکھے ہوں گے جو حسین نہیں ہوتے، لیکن ان سے مل کے، ان سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی اچھے دوست ہیں وہ اسی طرح آپ کے دوست بنے تھے۔ آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کی ان سے بات ہوئی اور آپ دونوں نے ایک دوسرے پر اچھا تاثر چھوڑا۔ تو کس چیز نے آپ پر مجبور کیا آپ کو کہ وہ آپ کے دوست بنے؟ یقیناً خوبصورتی چہروں میں نہیں، امپریشن میں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی پر اچھا تاثر چھوڑا ہے؟ اپنی پوری زندگی میں یاد کر کے بتائیں کتنی دفعہ کسی نے آپ سے ملنے کے بعد کہا ہوگا کہ ہمیں آپ سے مل کر بہت مزہ آیا، آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی نے آپ کو کبھی ایسے نہ کہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی لوگوں پر خوبصورت تاثر چھوڑتے ہیں، شاید تواتر سے نہیں لیکن کبھی تو خوبصورت تاثر چھوڑا ہوگا۔ اگر ہاں تو آپ خوبصورت ہیں، آپ منفرد ہیں، آپ الگ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کسی کی شکل آپ جیسی ہے، نہ کسی نے آپ کسی زندگی گزاری ہے۔ آپ نے انسانوں پر خوبصورت تاثر چھوڑنا ہے۔ آپ نے اپنی شخصیت کو اتنا مثبت بنانا ہے کہ جو آپ سے ملے وہ ہلکے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھے۔ انسان مثبت صرف تب بن سکتا ہے جب وہ محفل میں منفی باتیں نہ کرے، نہ کسی کا مذاق اڑائے، نہ غیبت کرے، نہ خود ترسی کی باتیں کرے اور نہ ہی گلے شکوے کرے۔ وہ امید کی باتیں کرے، مشکل میں گھرے انسان کو تسلی دینے کی باتیں کرے، ایک دوسرے کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کو کہے۔ ہاں، تب بنتا ہے انسان خوبصورت، کیونکہ وہ دوسروں کو خوبصورت محسوس کرواتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ مسکرانے والے ہوتے ہیں۔